لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں آج کل انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جی ہاں، خود پاکستانی قوم نے ہی اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سے لے کر آج تک اپنی تاریخ کے ہر اہم موڑ پر جہاں بے مثال قربانیاں دیں وہ ہیں ان قربانیوں پر بھی لا علمی کبھی مصلحت کوشی اور کبھی بے حسی کی چادر ڈال کر خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آج خود کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ شاید بانیان پاکستان اور شہید ان پاکستان روز حشر سے آسانی سے معاف نہ کر پائیں، مگر شاید قدرت ہمیشہ طرح ایک بار پھر ہمیں پلٹنے کا کوئی موقع دے اور ہم ایک بار پھر اسے ضائع نہ کریں۔ اس دعا کے ساتھ اپنی قومی تاریخ کے چیدہ اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میری طرف سے اسے 14 اگست 2010 کی مناسبت سے اپنے وطن کے لیے ایک حقیر سی کاوش سمجھ لیجیے۔ میں نے کسی بھی حالی پر اپنی ذاتی رائے سے گریز کیا ہے، صرف وہی باتیں تحریر کی ہیں جنہیں میں نے اخبارات اور نیٹ سے سرچ کر کے حاصل کیا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، مگر چند روز قبل یعنی 11 اگست 1947 کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا افتتاح کر دیا گیا تھا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے نومولود اور مملکت کے جنرل اور خان لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ بانی پاکستان کو قیام پاکستان کے بعد وطن کی خدمت کے لیے زیادہ وقت اور موقع نہ مل سکا۔ قائد اعظم نے برصغیر کی سیاست میں 22 سال نہایت سرگرمی اور تندہی سے گزارے، خصوصاً آخری 10 برس میں بھی جبکہ آپ کی صحت نہایت مفصل تھی۔ اپنے نومولود سلطنت کے مسائل کی طرف ذاتی توجہ دی جس کے باعث آپ کی مصروفیات بے پناہ بڑھ گئیں۔ یوں قائد اپنی صحت کی طرف سے تو غافل ہو گئے لیکن امور مملکت کو چلانے میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی۔